بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلے اور لوٹ مار کرے۔ لہٰذا سفر شروع ہوتی ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکان، گھر کا خالی ہونا معروف ہو گیا۔ مشہور محدث اور تاریخ دان صفاوی نے اپنی کتاب میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ سفر میں ہونے والے اہم واقعات: حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ نمبر 2، رحمت للعالمین کے صاحبزادیوں کے نکاح۔ نمبر 3، ہجرت۔ نمبر 4، بے شمار فتوحات مثلا فتح خیبر وغیرہ۔ یہ صرف توہم پرستی کی بات نہیں، اس کے بارے میں اسلام میں انتہائی سخت وعید ہے اور اس طرح کے خیالات سے سخت اجتناب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہی بات کو یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔